يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی دینی بھائی بزرگوں عزیزوں پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ مسمونہ میں قرآن مجید کی 3 آیتوں کی 3 جگہ سے تلاوت کی گئی. اس میں سے سب سے آخری آیت جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کہتا ہے ایمان والو تم اللہ رب العزت کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو. وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کچھ بھی بات کرو تو سیدھی بات اور سدید بات کہو. اگر تم سچی بات کہو گی، سیدھی بات کہو گی، کہا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرم برداری کرتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی، زبان یہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اس کا حجم تو اگرچہ کہ مختصر ہے، مگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرنا بندے کو جنت کا حقدار بناتا ہے، مگر وہی بندہ اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس زبان کا غلط استعمال کرنا اس بندے کو ناکام اور نامرادی اور اسی طریقے سے جہنم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ جب بھی بات کریں تو سیدھی بات کہیں، اچھی بات کہیں، بھلائی کی بات کہیں، خیر کی بات کہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یقیناً شیطان انسانوں کے مابین فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً شیطان انسانوں کے مابین اور اسی طریقے سے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے مابین دراڑیں پیدا کرے۔ شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے بھائی بھائی کے مابین اختلافات اور مسائل پیدا کرے۔ شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے بھائی بہن کے اندر دراڑیں پیدا کرے، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جدائی پیدا کرے۔ یہ شیطان ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، طاقت میں رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے مومن بھائی کی طرف ہتھیار یا نیزے کے ذریعے اشارہ کبھی نہ کرے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی شر کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہیں معلوم کہ شیطان اس کو اپنے بہکاوے میں لے کر اس بندے کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بندہ نیزے کے ذریعے اس بندے پر، اس مومن بندے پر حملہ کر دے، جس کی وجہ سے مومن کی جان چلی جائے۔ اس بندے نے تو یہی ارادہ کیا کہ صرف اشارہ کرے، مگر شیطان اپنے بہکاوے میں لا کر اس شخص کو قتل پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ اپنے مومن بندے کی طرف نیزے کی طرف ذریعے سے اشارہ نہ کرے، اور جس کی وجہ سے بندہ قتل کر دے تو وہ بندہ اپنے آپ کو نار جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے اعمال کو درست چاہتا ہے، اپنے اعمال کی مقبولیت چاہتا ہے، تو کہا کہ اپنی زبان کو درست کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال درست ہو جائیں تو کہا کہ اپنی زبان کو درست رکھو۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اپنا رب اللہ رب العزت کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، بات کرنا تو سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سیدھی بات کرو گے، اگر تم سچی بات کرو گے اور اسی طریقے سے تم خیر کی بھلائی کی بات کرو گے، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا انسان کے اعمال کی درستی کے لیے اس کی زبان کی درستی کو اللہ رب العزت نے شرط قرار دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ حضرت گرامی، اس زبان کی خصوصیت کیا ہے؟ اس زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان تمام اعضائے جسم سے سب سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے اور اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زبان تلوار سے خطرناک ہے، یہ زبان زہر سے بھی خطرناک ہے، یہ زبان جادو سے بھی خطرناک ہے۔ یہ بندہ اس زبان کے ذریعے جتنی تکلیف پہنچاتا ہے، یہ ایسی زبان ہے، اس زبان کے ذریعے بندہ جو تکلیف پہنچاتا ہے، تمام اعضاء جسم سے جو تکلیف پہنچی تھی اس سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان وہ ہے
جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کہا کہ جو بندہ اپنے آپ کو سب سے بہترین بندہ بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے پیر سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے. اس حدیث پر غور کر کے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ید پر لسان کو مقدم کیا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اس زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، اس زبان کے ذریعے تکلیف دیتا ہے، اس زبان کے ذریعے زخم جو پہنچاتا ہے، بنسبت ہاتھ کے، بنسبت پیر کے، زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ زیادہ تکلیف کا ہوتی ہے، زیادہ مؤثر، اور اسی طریقے سے زیادہ دائم رہتی ہے تکلیف. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا. تو معلوم ہوا زبان اتنی خطرناک چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں سچائی کو مضبوطی سے تھام لیا کرو، سچائی کو مضبوطی سے تھام لیا کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر، یقیناً سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور کہا کہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. کتنی بڑی چیز ہے کہ بندہ اپنی زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، ہر وقت سچی بات کہتا ہے. تو کہا کہ انسان سچی بات کہتا ہے، اس کے ذریعے انسان کو نیکی کی طرف، یہ نیکی کی طرف راہ دکھاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب انسان کو نیکی کی طرف راہ دکھائے، یہ نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ جو بندہ ہر وقت سچی بات کہتا ہے، ہر وقت سیدھی بات کہتا ہے، کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سچے بندے کو نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس سچے انسان کو سچے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. مگر وہی بندہ جو جھوٹ کہتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. کہا کہ جو بندہ ہر وقت جھوٹی بات کہتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، منہ کھولے تو جھوٹ کہتا ہے، کہا کہ یہ جھوٹ کہنا انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. انسان کو یہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے. یہی برائی انسان کو نار جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. کہا کہ جو بندہ جھوٹی بات کہتا ہے، مسلسل ہر وقت ہمیشہ جھوٹی بات کہتا ہے، منہ کھولے تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو کہا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو فاجرین، گنہگاروں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے، جھوٹے لوگوں کی فہرست میں اللہ رب العزت شامل کر دیتا ہے. تو دیکھیے سچائی سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. وہی بندہ جو جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو نار جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی بات کریں تو سیدھی بات کریں. جو لوگ ہر وقت سچی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہر وقت سیدھی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے حق میں بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے. وہ کیا کامیابی ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. کہ اللہ رب العزت روز قیامت فرمائے گا، قال اللہ ھذا، کہ سچ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نے نفع پہنچایا. آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نے نفع پہنچایا. کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت سچی بات کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت کہتا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھا ہے. ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صرف جنت ہی کافی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بڑی نعمت کا وعدہ کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہو گیا اور بندے اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم. کہا کہ یہی بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے.
اور جو بندہ ہر وقت سچی بات کہتا ہے، سیدھی بات کہتا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، ہر وقت نرم انداز میں بات کرتا ہے، ہر وقت نرم گفتگو کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کئی فائدے قرآن حدیث میں مذکور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص روز قیامت نجات حاصل کر لیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسی بات کہہ دیجیے، ایسی نصیحت کیجیے کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لوں، اور اسی بات سے مجھے ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیجیے کہ میں اس سے بچوں کو بنارے جہنم سے کر جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نجات حاصل کرو گے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کی اور اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ اس بندے کا ایمان مضبوط رہتا ہے، اس بندے کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا ایمان اس وقت تک استقامت سے نہیں رکھتا جس بندے کا دل اس وقت تک پاک نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اس بندے کا دل اس وقت تک درست نہ ہو، اس وقت تک اس بندے کی زبان بھی درست نہ ہو۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اپنی زبان کو درست کر لیتا ہے تو اس کا دل بھی پاک رہتا ہے، جو بندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کا دل بھی درست ہو جاتا ہے، اور اس کا دل درست ہو جائے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بندہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور زبان کی حفاظت کا اور بھی فائدہ یہ ہے، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی دلیل ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بات کہے تو خیر کی بات کہے، جب بھی بات کہے تو بھلائی کی بات کہے، جب بھی بات کہے تو سچی اور سیدھی بات کہے۔ اگر سیدھی بات اور سچی بات نہیں کہہ سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت کی فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، سیدھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش ہو جائے۔ اور زبان کی حفاظت کا اور ایک بھی فائدہ یہ ہے، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے، جب بندہ صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے تو اس کی زبان تو اس بندے کے تمام اعضاء اس کی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، انسان کی تمام اعضاء انسان کی زبان سے مخاطب ہو کر یہ التجا کرتے ہیں، یہ درخواست پیش کرتے ہیں اتق اللہ فینا، یہ زبان ہمارے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اپنے اندر پیدا ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، یہ زبان اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر یہ زبان تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دل انسان کے تمام اعضاء انسان کی زبان سے پناہ طلب کرتے ہیں، انسان کی زبان سے التجا کرتے ہیں، تو اپنی زبان کو درست رکھ، انسان کی زبان اگر درست ہو جائے تو انسان کے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے فوائد میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی اپنی جنت کی ضمانت دی، کہا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے دو جگہوں کے مابین زبان کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دو پیروں کے مابین جو شرم کا ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے ہاتھ میں جنت کی ضمانت دیتا۔ تو صرف دو چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا،
ایک شرمگاہ دوسری زبان، ان دو چیزوں کی بندہ حفاظت کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، ضمانت لی ہے کہ میں اس کے حق میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے فوائد میں سے بھی بندہ نار جہنم سے بچ جاتا ہے، وہ بندہ نار جہنم سے بچ جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس بات کی نصیحت کیجیے کہ میں اس پر عمل کروں تو میں نجات پا لوں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ زبان کو صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ کہ ہماری ہر بات پہ اللہ رب العزت کے دربار میں پکڑ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سئلت امک یا معاذ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تمہاری ماں تمہیں بھول پائے، ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل يكب الناس بالنار على وجوههم او على منابرهم اور کہا الا حصائد السنتهم، کہا کہ جہنم میں لوگوں کی اکثریت جہنم میں داخل کرنے والی چیز ہے تو یہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے بندہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر وہی بندہ جو اس زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جب بھی کوئی بھی بات کہتا ہے، کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے سوچ سمجھ کر توڑ کر زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ بہت ہی نیک انسان تھا، بہت ہی زاہد انسان تھا۔ اس بندے کے تعلق سے آتا ہے اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اس بندے نے صرف ایک جملہ کہا، اس نیک انسان نے کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم کہ اللہ رب العزت فلاں بندے کو گنہگار بندے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت اس گنہگار بندے کے حق میں غالب آ جاتی ہے اور اس نیکوکار بندے کے حق میں اللہ رب العزت کا غضب غالب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ کون ہوتا ہے، یہ نیک انسان کون ہوتا ہے جو اسی طرح جو اس بندے کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ایک نیک بندے میں نے اس گنہگار بندے کو معاف کر دیا اور میں تجھے ایک نیک بندے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہا واحبط عملک اور میرے تمام تیرے گناہوں تیرے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ وہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ بندہ جس نے پوری زندگی نیک اعمال میں گزاری، رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری، بس اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اللہ رب العزت فلاں بندے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس جملے کی بدولت اللہ رب العزت نے اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیا۔ اسی لیے بندے کو سوچ سمجھ کر الفاظ نکالنے چاہیے، کیا کہہ رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا الفاظ نکال رہا ہوں، میں کیا جملہ اپنے منہ سے نکال رہا ہوں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے، آپ اس طریقے سے اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے میں اپنی زبان کو کھینچ رہا ہوں، یہ زبان مجھے برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے اعضاء میں انسانی جسم کی جتنے بھی اعضاء ہیں یہ تمام اعضاء انسان کی زبان کی تیزی کی پناہ چاہتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری زبان تیز ہے، میں زبان کو کھینچ کر اپنی زبان کو کمزور کر دوں اور اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ لوں۔ اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرات گرامی، چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ کہا کہ وہ لوگ ہیں جب بھی وہ لغو کی بات دیکھتے ہیں، ایسی محفلوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر لغو کی باتیں بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے مجلسوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہاں سے اعراض کرتے منہ موڑتے ہوئے چل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم
سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہتے ہیں جاہلوں ہم تم جیسی غلط زبان استعمال کرنے والی محفل سے ہم اجتناب کرتے ہیں، ہم اعراض کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی محفلیں، ایسی دوست، ایسی دوستی، ایسی صحبت جہاں پر زبان کا غلط استعمال ہو وہاں سے ہم ہٹ جانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحت اپنی امت کے لیے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسانیت میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لا یعنی کام ہے، بیکار کے کام ہے، تو وہاں سے ہٹ جاتا۔ یہی مومن کی نشانی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو ہم نے اس زبان کے ذریعے تکلیف دی، اس زبان کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا، اس زبان کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہم نے اس زبان کے ذریعے بھلایا، کتنے لوگوں کی غیبت ہم نے کی، کتنے لوگوں کی چغلخوری ہم نے کی، کتنے لوگوں کا مذاق ہم نے اڑایا، کتنے لوگوں پر ہم نے لعن طعن کیا۔ اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو اس جیسی بری صفت سے بچانا چاہتے ہیں، آئیے ان لوگوں سے جا کر معافی طلب کر لیجیے۔ جائیے جن لوگوں کو آپ نے تکلیف دی ہو، جن لوگوں کی غیبت آپ نے کی ہو، جن لوگوں کا مذاق اڑایا ہو، جاؤ ان لوگوں سے معافی طلب کرو۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ رب العزت اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ روز قیامت رب العزت کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہیں، اور وہ خوش ہو جائے گا کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اس دنیاوی زندگی میں زبان کا غلط استعمال کیا، اس کی نیکیاں ختم ہوتی جا رہی۔ وجہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں زبان کا غلط استعمال کیا کرتا تھا۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس بندے کے گناہوں کے تمام گناہوں کے پردے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ گناہوں کے انبار کو دیکھے گا اور افسوس کرنے لگے گا کہ میں تو جہنمی ہوں، میں تو جہنم میں جانے والا ہوں۔ اس کے بعد اس بندے کے نیک اعمال بلایا جائے گا، پہلے تو اس کے نیک اعمال بلایا جائے گا، اس کے بعد اس کے گناہوں کو سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس بندے نے رب العزت سے توبہ کر دی کہ اللہ رب العزت میں اس دنیاوی زندگی میں زبان کا غلط استعمال کیا کرتا تھا، میں اس زبان کے ذریعے کئی لوگوں کو تکلیف کیا کرتا تھا، آئندہ سے بھی اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا، اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اس کے بعد میں زبان کا صحیح استعمال کروں گا، تیرے ذکر و اذکار میں زبان کو تر رکھوں گا، تیرے ذکر و اذکار میں اس زبان کو، تیری عبادت میں اس زبان کو مجبور رکھوں گا۔ تو بندے نے رب العزت سے معافی طلب کی تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی نیکیوں کے بدلے گناہ توبہ کے بعد اس نے جو نیکیاں کی اس نیکی کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ہم نے اس دنیاوی زندگی میں زبان کا تو اب تک ہم نے غلط استعمال کیا ہے، ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے، جن لوگوں کا ہم نے مذاق اڑایا، جن لوگوں پر ہم نے جن لوگوں کو اس زبان کے ذریعے ہم نے رلایا، انہیں ان سے جا کر ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت تبھی ہمیں معاف کرے گا۔ حضرات گرامی، اس زبان کے ذریعے انسان کی شخصیت معلوم ہو جاتی ہے، اس زبان کے ذریعے انسان کا کردار معلوم ہو جاتا ہے، آدمی کا کردار، آدمی کا اخلاق، آدمی کی شخصیت اس زبان کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی مغرور ہے، اس مغرور کے اس زبان کے ذریعے اس کی مغرورانہ صفات اس کی زبان بتا دیتی ہے۔ آدمی متکبر ہے، اس کی متکبرانہ صفات اس کی زبان واضح کر دیتی ہے۔ آدمی ظالم ہے، اس کی زبان کی، اس کی ظالمانہ صفات کی عکاسی اس کی زبان بتا دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، ہر وقت ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ زبان ہے، انسان اس زبان سے نکالا ہوا ایک جملہ ایک لفظ بھی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس زبان سے نکالا ہوا ایک جملہ بھی بندہ اس کے ذریعے غلط استعمال کیا تو وہ شخص جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جب بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کر بات کرنا ہے۔ آج تک ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے، اس زبان کے ذریعے ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہوں کا انجام دیا ہے، کتنے لوگوں کی غیبت ہم نے کی ہے۔ غیبت کا انجام یہ ہے، غیبت کے تعلق سے کہا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج ہم لوگ کسی کی چغلخوری کرتے ہیں، کہا کہ چغلخوری جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کتنے لوگوں پر ہم نے اس زبان کے ذریعے ظلم کیا ہے، ظلم کا انجام کیا ہے؟ ظالم کا انجام تاریخی ہر وقت گمراہی ہے، وہ شخص جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ آج اس زبان کے ذریعے ہم نے کتنے لوگوں کو رلایا ہے،
کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے. اس بندے کا نیک اعمال رب العزت کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، مگر وہ بندہ اس دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اس وجہ سے صرف اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے انسان جو کچھ بھی لفظ نکالتا ہے وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. اور روز قیامت رب العزت فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کہ اللہ رب العزت روز قیامت ایسے بندوں کے منہ پر تالا لگا دے گا. اليوم نختم على افواہہم. آج کے دن ہم لوگ اللہ رب العزت کہتا ہم اس بندے کے منہ میں سیل لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے. اس بندے کے حق میں اس کی زبان گواہی دے گی، اس بندے کے حق میں اس کے پیر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے. بندہ یہ منظر کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ زبان میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے، اے پیر میرے خلاف، اے ہاتھ میرے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہیں. زمین اس کے حق میں گواہی دے گی. تو بندہ تو اس وقت انسان کی زبان کہے گی، انسان کے ہاتھ پیر کہیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں قوت گویا عطا کی، اللہ رب العزت نے ہمیں بات کرنے کی صلاحیت عطا کی. تم نے اس دنیا میں زبان کا جس طریقے سے غلط استعمال کیا، یہ زبان تمہارے حق میں گواہی دے رہی ہے. تم اس دنیاوی زندگی میں کتنے لوگوں کو اس زبان کی ذریعے تکلیف دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں. کہا جاتا ہے الصمت حکمہ وقلیل الفاعل. یہ کہا گیا انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. وقلیل الفاعلون، مگر اس چیز کو اپنانے والے، خاموشی کی صفت کو اپنانے والے بہت ہی کم ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو جنت کا مستحق بن جائیں گے. اگر ہم اس زبان کا صحیح غلط استعمال کریں گے اللہ رب العزت ہمارے جہنم کی راہ پر تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس زبان کا صحیح استعمال کرنے، اس زبان کا غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ